نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا۔ تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی۔ جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ جھوٹ موٹ کا، اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ پانی لینے کنویں پہ گئے۔ ادھر سے انصار میں سے، چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے، انصار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا۔ پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی تک نوبت آ گئی۔ حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی، اس شخص کو زخمی ہو گیا۔ اس نے پکارا، عبداللہ بن ابی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا، انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اور بڑے غلط جملے استعمال کیے۔ کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو تو آج یہ تمہارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں پہ کہا کریں، بولے یہ روزمرہ کی گفتگو میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے۔ ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کار پھوڑ دے اس کا سر، اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا۔ یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے۔ ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام۔ پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے، اور جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے۔ اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا، یا رسول اللہ وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے، وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا۔ اور تو اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائیں، برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے، اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ کہا میرے رسول پاک علیہ السلام نے، فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو۔ صلح کرائی، بات رفع دفع کرائی، لوگ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا۔ پھر گیا وہ اور جا کے انصار مدینہ سے کہنے لگا، ایک دفعہ جا لینے دو مدینے، تم نے میری بات نہیں نہ سنی، جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہاں صرف عزت والے رہیں گے۔ یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقون میں بیان فرمایا ہے۔ اس نے یہ بات کی۔ ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہے تھے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معاذ اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے۔ حضرت عمر نے بھی سن لیا، حضرت عمر نے بات سن لی، تلوار نکالی اور دوڑے۔ حضور نے بازو پکڑا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا، اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے چھوڑے، میں ماروں گا۔ حضور نے فرمایا عمر چپ کر، وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیے۔
चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। हज़रत उमर कहते हैं मेरी हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते हैं मैं चुप तो कर गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पूछा अब्दुल्ला बिन नबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा आशा वकल्ला, मैंने बात ही नहीं की ना। अब लोग कहने लगे कि ज़ैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो सही कहता होगा। हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया, फरमाया अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है। और फिर लफ्ज़ बड़े हसीन है, फरमाया ये कहते हम इज्जत वाले हैं? नहीं, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीन। फरमाया इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा? कहे अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूं, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल, कह हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत, कह अपनी जुबान से कह। मेरे रब का ये फरमान है, वरफ़अना लका ज़िक्रा, हबीब मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो कह, तो दुश्मन होके कहने लगा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मुस्तफा तो बड़ी इज्जतों वाले हैं, उनके गुलाम शानों वाले। जब बेटा तलवार लेके सामने खड़ा हुआ, शोहरत हुई। अब नबी पाक ने हजरत उमर की तरफ देखा, कहा उमर तेरी बात सही थी, अब जो हुआ ये ज्यादा सही था। वो मैंने तुझे कहा हौसला कर, तदब्बुर कर, वक्त का इंतजार कर, ये सही हुआ कि वो सही था। तो हज़रत उमर फारूक कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु। इतनी अच्छी राय, वक्त फैसला करता है। तदब्बुर से चले, दानाई से चले, हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी। हमें कई दफा सजदा साफ करना पड़ता है, हम जो कहते हैं बात उसके उल्ट निकल आती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ तबसरा कर बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि वो तो ऐसा था ही नहीं, हमने गलत बात कर। हम बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। अपनी जिंदगी में हिल्म ना छोड़े, हौसला ना। लड़ाइयां होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की अकल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। जिसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है? बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, तो बातें बाज़-औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा कर, हिल्म पैदा कर। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी मां ही पाल सकती है, उनकी मां। और बात मुझे नहीं भूलती,
ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی. اس کا بیٹا تھا 10 سال کا. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے. وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں، یہ سچ بولتی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے رہی، جا دوڑ جا گھر سے. تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر، پھر میرا ماتھا چومتی تھی، پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی، پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی تھی. جھوٹی تھی، پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے بھاگتی ہے. یہ سچی ہے، میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی. سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتی ہے. او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے، تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں، تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی، اور اس کا بھی کیا گیا، اس کو بھی شاید شوہر مل جائے. ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے، دوسرا کر سکتا تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے غلطی بیوی کی تھی پر تو مرد تھا نا، تیرے پاس تو دلیری تھی. فٹافٹی 3 طلاق کے جملے کہہ دیے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند. تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا. تو بھائی یہ حوصلہ نہیں، درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں، ہم احساس نہیں کرتے. اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے میری آزمائش ہے، کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا، دلیری. 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں نا، سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں، معاذاللہ جعلی ویزے لگوا دیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے، اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے. 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نقلی آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے، میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی. یقین کریں طبیعت پریشان ہو جاتی، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے. لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو. حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے. مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے. تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے. صلح لکھی جا رہی ہے. صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا، مکے کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے، مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے.
اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اتنی سخت شرائط. حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے, صحابہ پریشان ہیں, پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا, حوصلہ, تدبر. یہ تدبیر ہے, صبر ایک بہترین تدبیر ہے, اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے, صلح کرو. اور اتنا سخت حکم ہے, کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں, بعد میں آنا, اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام, مجھے بتاؤ, مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے, تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے. معاہدہ لکھا جا رہا ہے, حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں. لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ. یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا, کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکلنے دیں گے معاذ اللہ, یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا, محمد ابن عبداللہ لکھے. حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ رہے تھے, محمد رسول اللہ لکھا تھا, فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا, حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا, کہا مجھے کاٹنا. حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا. میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو. تو شیر خدا نے قلم چھوڑا, ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں, کاٹنے کوئی نہیں آتے, میں مجبور ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا. کوشش کرتا ہوں, نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے. میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا. بھائی وقت گزر گیا, صلح ہو گئی. یہ تدبر, یہ حوصلہ, یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی. اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا, لیکن ایک سال ہی گزرا, تھوڑا ہی وقت گزرا, میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے. 10,000. اس نے فائدہ دیا. حکمت کیا تھی, تدبر کیا تھا. قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے, تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا, کیسر روم کو, ہرکل کو. دور دراز تبلیغ پھیل گئی, مسلمان 100,000 سے زیادہ ہو گئے. ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا, اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو. 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے. کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا, آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا, آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کی تدبر نے, فقاہت نے, اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں. 1400 کہاں اور 1,44,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے. میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا, ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی. یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے, حوصلہ ہے. اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے, دلیری کر جاؤ گے, آنے والا وقت آسان ہو جائے. حوصلہ نہیں, صبر نہیں, سکون نہیں, 2-4 باتیں, یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے. ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے. ماں کو لفظ نہیں بولتے, باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے. لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے, اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے. کہتے ہیں بچہ ہے جے, ایک ہی ہے, ایک میں حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ. تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے, مکہ کم. اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا, نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولے
کسی میں بھی نہیں. چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا, یہ بچہ ہے جی, ابھی یہ تو بچہ ہے, آپ تو سیانے بیانے ہیں, یہ بچہ ہے. کمال ہو گئی ہے بھائی, کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتا ہے, ہر چیز اسے آتی ہے, حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا. اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے. وہ کیا بات کرتے ہو, گرم خون؟ ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون, اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ, تیرے گرم خون کا پتا چلے. غریب کے یہ گلے پڑ گیا, اس کو کھڑا کرو ایس او کے سامنے, پھر پتا چلے گا خون کتنا گرم ہے. وہاں بالکل چپ ہے, بالکل خاموش ہے. اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے. جلال صرف رہ گیا, اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف